بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پریویس ٹاپک میں ہم نے ٹیکس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیا، پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم پھر کامن ٹائپس آف ٹیکسز پہ بات کریں گے۔ تو جو کامن ٹائپس آف ٹیکسز ہے، فار ایگزامپل سیل ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، ٹیرف ہے۔ اب ون بائی ون ہم ان کو ایکسپلین کریں گے۔ پہلا جو ہے وہ ہے انکم ٹیکس۔ اب انکم ٹیکس مینس کہ جو آپ کما رہے ہیں پر منتھ یا پر ایئر، اس پہ آپ گورنمنٹ کو کتنا پے کر رہے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کا ایک فارمولہ ہے، مینس کہ گورنمنٹ آپ کی انکم کے مطابق آپ سے ٹیکس کلیکٹ کرے گی۔ فار ایگزامپل اگر کوئی گورنمنٹ بندہ ہے تو گورنمنٹ ان سے 7%، 3% یا 10% ٹیکس جو ہے وہ ان سے لے گی۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی سیلری ہے $100,000 100,000 روپیز، اور گورنمنٹ آپ سے پے کر رہی ہے 10%، تو اب 10% آف 100,000 روپیز مینس کہ 10% آف 100,000 مینس جب میں اس کو کر لوں تو یہاں پہ مجھے آنسر ملے گا 10,000، مینس کہ گورنمنٹ آپ سے 10,000 روپیز لے رہی ہے اگر آپ کی انکم پر منتھ 100,000 ہے، اور اگر گورنمنٹ کا فارمولہ یہ ہے کہ وہ آپ سے 10% ٹیکس لے گی۔ تو انکم ٹیکس یا تو انڈیویجول کہ آپ کی سیلری یہ ہے، یا آپ کی ارننگز اتنی ہے آپ کی شاپ کی، یا اگر آپ کی کوئی اسمال بزنس ہے اس کی، یا تو یہ انڈیویجول پرپس کے لیے ہو سکتا ہے، یا کارپوریٹ ارننگز کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کوئی بڑی انڈسٹری چلا رہے ہیں۔ تو ان شارٹ میں انکم ٹیکس کو اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں: a percentage of individual or corporate earnings filed in the federal government۔ اور اگر آپ پروونشل گورنمنٹ میں جاب کر رہے ہو اور ان کو ٹیکس پے کرے تو اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ تھا انکم ٹیکس کے آپ انڈیویجولی یا اگر آپ کی کارپوریٹ ارننگز ہے تو آپ گورنمنٹ کو کتنا پے کرے، یا گورنمنٹ آپ سے کتنا ٹیکس لے رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیل ٹیکس کی طرف۔ سیل ٹیکس مینس کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ خرید رہے ہیں یا کوئی گڈ یا آئٹم خرید رہے تو اس پہ آپ ایک پرسنٹ اماؤنٹ اضافی دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی چیز خرید رہے اور اس کی قیمت ہے 17,000 روپیز اور 27,000 روپیز، کوئی ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے یا جو بھی ہے، اب اس کی اوریجنل پرائس جو ہے وہ 27,000 روپیز ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ جو ٹیکس ہے وہ ہے 3%، کہ گورنمنٹ سیل ٹیکس لے رہی ہے 3% آن دیز ٹائپس آف آئٹمس۔ تو اب 3% آف 27,000 تو مینس 30,3712,327، تو مینز 810 روپیز یہ گورنمنٹ آپ سے ایکسٹرا لے رہی ہے، مینس ان دی فارم آف سیل ٹیکس۔ تو اب یہ سیل ٹیکس ہے۔ جس طرح آپ کسی ہوٹل میں جاتے تو وہاں پہ اگر آپ مینو میں دیکھ لیں نیچے، جب آپ کو بل جب آپ کو دیا جائے تو بل میں نیچے ہوگا سیل ٹیکس، اور وہاں پہ آپ سے 150، 200، 300 اس طرح چارج کرتے ہیں، اور وہ 3%، 1.5%، 2% اس طرح ہوتا ہے۔ تو مینس کہ سیل ٹیکس جب آپ کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں یا کوئی آئٹم گڈ خریدتے ہیں یا کوئی سروس آپ یوز کرتے ہیں تو اس کی مد میں آپ کچھ ایکسٹرا پے کرتے ہیں ان دی فارم آف ٹیکس، اور اس کو سیل ٹیکس کہتے ہیں۔ اور یہ جو سیل ٹیکس ہے یہ ہوٹل والے فار ایگزامپل مجھ سے 150 یا 200 چارج کرے دوسرے بندے سے، تو اب یہ کلیکٹ کر کے فار ایگزامپل یہ بن جاتا ہے 200,000 روپیز پر منتھ یا جو بھی ہے، اب یہ وہ گورنمنٹ کو پے کریں گے۔ سملرلی اگر آپ کسی دکان سے یا کسی آرگنائزیشن سے یہ موبائل، لیپ ٹاپ یا جو کچھ بھی خرید رہے تو آپ سے جو یہ سیل ٹیکس وہ لے رہے تو ان کا ایک ٹیکس نمبر ہوتا ہے، اور ٹیکس نمبر اس پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا میری یہ جو 810 روپیز ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ کو پے کی ہے کہ نہیں۔ تو یہی ٹیکس نمبر جو آپ کو رسید دیتے ہیں وہاں یہاں پہ ان کا ٹیکس نمبر ہوتا ہے۔
تو اسی ٹیکس نمبر پہ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آیا میری یہ جو ٹیکس ہے یہ گورنمنٹ کو پے ہو چکی ہے کہ نہیں۔ سملرلی یہاں پہ بھی ہوٹلز میں بھی جو آپ کو بل دیتے تو بل میں ان کا ایک سیل ٹیکس نمبر ہوتا ہے، تو آپ اسی ٹیکس نمبر سے اپنی جو ٹیکس ہے یا آپ نے جو ایکسٹرا پے کیا ہو اس کو آپ چیک کر سکتے کہ آیا یہ گورنمنٹ کو پے ہو چکا ہے کہ نہیں۔ تو ان شارٹ میں سیل ڈیفینیشن کو اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں: ٹیکسز لیویڈ آر امپوزڈ آن سرٹن گڈز اینڈ سروسز۔ اب نیکسٹ میں آتا ہوں سیل پراپرٹی ٹیکس کی طرف کہ واٹ از پراپرٹی ٹیکس۔ پراپرٹی ٹیکس یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی لینڈ ہے یا پراپرٹی ہے تو اس کا بھی گورنمنٹ کا ایک پرسنٹ ہے، وہ پرسنٹ آپ گورنمنٹ کو پے کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی زرخیز زمین ہے یا جو بھی ہے، لیکن اگر آپ کی زمین ہے تو ایک پرسنٹیج ہوگا ٹیکس کا کہ آپ گورنمنٹ کو پے کریں گے اکارڈنگ ٹو یور پراپرٹی، اکارڈنگ ٹو یور لینڈ۔ سو پراپرٹی ٹیکس از بیسڈ آن ویلیو آف لینڈ۔ فار ایگزامپل اگر آپ کی زمین ہے یا پراپرٹی ہے، اگر وہ سٹی میں ہے تو اس کی الگ ٹیکس ہوگی، اور اگر وہ کسی گاؤں میں ہے یا ٹاؤن اسمال سی ٹاؤن ہے یا گاؤں میں ہے تو اس کی الگ ویلیو ہوگی۔ مینس کہ سٹی میں وہاں پہ آپ کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر آپ گاؤں میں ہے تو آپ کو اس کے مطابق ٹیکس دینا پڑے گا، مینس کہ سٹی سے کم ٹیکس دینا پڑے گا۔ The next type is tariff, and tariff is a tax or duty to be paid on a particular class of imports or exports۔ کہ جب آپ باہر سے کوئی چیز منگواتے ہیں تو آپ اس پہ ڈیوٹی دیتے ہیں یا ٹیکس دیتے ہیں، اور اس کو ہم ٹیرف کہتے ہیں۔ اب ٹیرف کیوں لیتے ہیں گورنمنٹ یا یہ ڈیوٹی کیوں لیتی ہے؟ اٹ از فار دی ایم آف اسٹرینتھننگ انٹرنل بزنسز، تاکہ کیا ہو کہ جو باہر سے آپ چیز منگوا رہے ہو اس کی قیمت اسی ٹیکس کی وجہ سے اور بڑھے، اور آپ مجبوراً آپ کو جو آپ کی گورنمنٹ ہے یا جو آپ کی ملک ہے تو آپ کو ہوم میڈ پروڈکٹ لینا پڑے۔ تو اسی وجہ سے ٹیرف جو ہے یہ لاگو ہوتا ہے، اور ٹیرف یا ڈیوٹی زیادہ لاگو ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ مجبور ہو اور آپ جو ہوم میڈ پروڈکٹ ہے اس کو خرید لیں۔ سو ٹیرف کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں: a tax or duty to be paid on a particular class of imports or exports, and these taxes on imported good imposed in the aim of strengthening انٹرنل بزنسز، تاکہ آپ کی جو آپ کی ملک کی جو کمپنیاں ہیں یا آپ کی ملک کی جو پروڈکٹس ہے وہ اسٹرینتھن ہو، مینس کہ اس کی ویلیو یا اس کی جو قیمت ہے وہ باہر سے جو آپ چیز منگوا رہے وہ کم ہو، اور زیادہ تر لوگ پھر باہر سے جو چیزیں ہیں اس پہ ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹیرف ہوتی ہے یا ٹیکس ہوتا ہے تو وہ ہوم میڈ پروڈکٹ کو ترجیح دیں گے۔ جس طرح آپ مثال لے سکتے کہ آج کل اگر آپ باہر سے موبائل منگوائیں اور اس کی قیمت اگر اوریجنل وہاں پہ اگر پاکستانی حساب سے وہ 40,000 روپیز پہ آپ کو مل جائے، اور اگر آپ ملک میں اس کو لائے تو آپ ڈیوٹی میں 17 to 18,000 یا 19,000 روپیز آپ ایکسٹرا دیں گے، مینس کہ 50% آپ ٹیرف اس پہ دیں گے۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، باہر سے لوگ اب زیادہ تر موبائل نہیں منگواتے، مینس کہ وہ اسی ٹیرف سے ڈرتے ہیں، اور وہ یہاں پہ جو دکاندار ہے وہاں سے یہاں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب باہر جو بندے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ کیا کرتے تھے، پہلے وہ موبائل لاتے تھے ایز اے گفٹ، اب وہ پیسے بیچتے ہیں تاکہ لوگ اپنے لیے یہاں پہ موبائل خرید لے، اور یہ جو ٹیرف ہے یا اس سے وہ لوگ بچ جائیں۔